اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابر وائس کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام جحش بن ریاب تھا، جو کہ قبیلہ بنی اسد کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت حضرت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت زینب بنت جحش نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ حضرت زینب بعثت سے 10 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئی۔ پیدائش پر آپ کا نام برہ رکھا گیا، لیکن جب آپ ایمان لے آئیں تو نبی کریم نے آپ کا نام زینب رکھ دیا، اور آپ نے نبی کریم کے سایہ شفقت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت زینب بنت جحش نہایت دیانت داری، پرہیزگاری، راست گوئی، صدقہ دینے اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والی تھی۔ جب آپ نے جوان ہوئی تو نبی کریم نے آپ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے فرما دیا۔ حضرت زید بن حارثہ چونکہ غلام تھے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس وجہ سے ان کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت زینب چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھیں، تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک غلام سے شادی کریں، اس لیے انہوں نے شروع میں اس رشتے سے انکار کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جحش نے فوراً حضور کو فیصلے کو مان لیا، اور اس طرح ان کا نکاح حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے ہو گیا۔ اس شادی کے 1 سال بعد ہی حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان کی زندگی تناؤ کا شکار رہنے لگی۔ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ نکاح اب مزید نہیں چل سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جدا گانا ہے۔ حضور نے جب یہ سنا تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ ایک طرف ان کا منہ بولا بیٹا اور دوسری طرف ان کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اس بات پر راضی کیا کہ کچھ عرصہ اور گزارے، ہو سکتا ہے آپ دونوں کا گزارا ہونے لگے۔ اس بات کو قرآن میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی کہ زید اور حضرت زینب بنت جحش میں طلاق ہوگی۔ اب حضور افسردہ ہو گئے، اس لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھی زاد سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی اس بات کی تھی کہ عرب کا رواج تھا کہ منہ بولا یا لے پالک بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس بیٹے کی بیوی سے ہرگز شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے، اور آپ اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ خیر،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو حضرت زینب کے پاس اپنے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زید کے پردہ رہ کر حضرت زینب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب کے لیے یہ خوشی اور غمی کی بیک وقت خبر تھی۔ خوشی اس بات کی کہ میں تو حضور کے منہ بولے بیٹے زید کی طلاق یافتہ ہوں، پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی۔ خیر، حضرت زینب حضرت زید سے فرمانے لگی کہ میں بغیر استخارہ کے اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے۔ منافقین اور دشمنان رسول یہ کہنے لگ گئے کہ یہ حضرت زینب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت زینب نے حضرت زید سے طلاق لے لی ہے۔ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار حضرت زید کے گھر جانے کو بھی اسی محبت کا نام دیا۔ اس طرح چہم گوئیاں عام ہو گئیں۔ ادھر حضرت زینب بنت جاش مسلح پر کھڑی ہوئی اور ادھر اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل فرما دی۔ وحی نازل ہونے سے ہی حضرت زینب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وحی کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: جب زید نے اس عورت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ اس آیت کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے وحی فرمائی ہے اور ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ازدواجی تعلق بلا اذن اور بلا عقد اور بلا تقرر مہر، اور اس کے بغیر کہ جس شے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہے، قائم ہو گیا تھا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ ہوا جس میں 300 صحابہ شریک ہوئے۔ ناظرین، مفسرین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت زینب کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کا وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدہ میں گر گئیں اور 2 مہینے کے روزوں کی نیت کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ بھی کیا کرتی کہ ان کا نکاح آسمان پر کیا گیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں زینب بنت جاش ہی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں عزت و مرتبہ میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ صحیح مسلم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، اور پھر انہی سے اپنی پھوپھی زاد کی شادی بھی کروائی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ منہ بولا اور لے پالک بیٹا بھی اصلی بیٹے کا حقوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپا کرتیں، لیکن ہاتھ کی اس لمبائی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فیاضی کی طرف تھا، چونکہ حضرت زینب بنت جحش بے حد سخی اور فیاض تھیں، تو سب سے پہلے حضور کے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصہ بعد 20 ہجری میں آپ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل بابر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ والسلام۔